وقت میں موجود ہوں غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم راشدہ غازی صاحبہ، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں وہ غازی یونیورسٹی میں. ان سے ہم بات کریں گے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان کی زندگی میں کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا. اس حوالے سے ہم تفصیل سے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میڈم سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ آپ نے ڈیرہ غازی خان سے کی ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کا کہیں جانا ہو؟ جی میرا تعلق قصبہ داجل سے ہے جو ضلع راجن پور میں واقع ہے. میرے دادا یہاں ڈیرہ غازی خان میں آ کر سیٹل ہوئے تھے. پھر میری تعلیم ظاہر ہے ڈیرہ غازی خان کی ہے اور گریجویشن میں نے یہاں سے کیا. اس کے بعد ایم اے میں نے بی زیڈ یو سے کیا، پی ایچ ڈی بھی بی زیڈ یو سے کیا اور یہ تعلیم میری ڈیرہ غازی خان اور ملتان کی بنتی ہے. اتنی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ اپنے خاندان میں کسی کو بڑوں کو دیکھا یا کیسے آپ کو یہ شوق؟ ہم جس میں علاقے سے تعلق رکھتی ہوں ہمارے گھر میں اگر ملازم بھی ہوتا تھا تو میرے نانا اسے پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد اس کی جاب کرتے تھے، شادی کراتے تھے، پھر رخصت کرتے تھے. تو ہماری فیملی میں ٹرینڈ تھا پڑھنے کا. ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان پڑھ ہو. ہمارے ایریا میں سبھی کو تعلیم کے سے روشناس کرانے میں میرے نانا قاضی عبد الرحمن کا بڑا ہاتھ ہے، جو کہ خود اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے ایک اسکول میں. انہوں نے سب کو پڑھایا اور انہی کی وجہ سے ہم سب تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے. لیکن اگر دیکھا جائے ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کے حوالے سے راجن پور جیسا کہ آپ کا علاقہ داجل سے آپ کا تعلق ہے، تو یہاں پر اتنا خاص ٹرینڈ نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا. اس کے باوجود بھی اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی آپ نے. ہمارے گھر میں تعلیم سے محبت تھی. چونکہ نانا پڑھے لکھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے سارے بچے پڑھیں اور وہ خود رغبت دلاتے تھے. ملازموں سے وہ کہتے تھے کیا ساری عمر تم لوگوں نے یہی کام کرنے ہیں؟ ان کو تقریباً ہمارے گھر میں کوئی ملازم ایسا نہیں تھا جب تک بابا زندہ تھے کہ جس نے میٹرک نہ کیا ہو. وہ ان کی پھر جاب کراتے تھے، شادی کراتے تھے، پھر رخصت کرتے تھے، پھر نیا بچہ آ جاتا تھا. تو اس وجہ سے ظاہر ہمارے گھر میں ٹرینڈ تھا اور ہمارے گھر میں بیٹی کی بہت اہمیت تھی، بہت عزت تھی اور ابھی تک ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان اب آپ یہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر، تو اب آپ یہاں پر جو تعلیمی معیار دیکھ رہی ہیں اس پہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان سے ہم اس وقت آ کے منسلک ہوئے. ہم سے میری مراد پوری ٹیم ہے کہ جب یہ بگننگ تھی اس وقت یہاں میں ڈین رہی، ایچ او ڈی رہی شعبہ اردو کی، ڈپٹی ڈی ایس سے رہی، مختلف 4 ہاسٹل میرے پاس تھے. ہم لوگوں سے جس قدر بن پڑا ہم نے رات دن ایک کر کے کام کیا. اب جب کہ ہمارے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد طفیل صاحب جن کو غازی کا لقب بھی مل چکا ہے تشریف لائے، تو انہوں نے اس مہم کو آگے بڑھایا اور یونیورسٹی کو بہترین بنا دیا. تعلیم اور تدریس پہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے اور ہم میں سے سب بھی فی الحال تو ہم سارے اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم غازی یونیورسٹی کو اونچا لے جائیں. یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت آپ رینکنگ اٹھا کے دیکھیں تو بی زیڈ یو اور اسلامیہ یونیورسٹی سے بہتر رینکنگ ہے غازی یونیورسٹی کی. یعنی کہ اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ جو اس میں موجودہ جو وی سی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صحرا جو ہے وہ ان کے سر جاتا ہے. آغاز میں جو بانیان تھے میں ان کو بھی بالکل بھی نظر انداز نہیں کروں گی، لیکن بام عروج تک ڈاکٹر محمد طفیل نے پہنچایا اسے. اچھا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ بھی ڈیرہ غازی خان سے ہیں، تو اس میں کیونکہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا اس میں یہ تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم سب سے پہلے جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم زیادہ پریفر کریں گے. تو سی ایم صاحب بھی ڈی جی خان سے ہیں، تو اس سے بھی کچھ بہتری آئی ہے یہاں غازی یونیورسٹی میں؟ غازی یونیورسٹی میں جس قدر ان سے محبت ہو پاتی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ اس گورنمنٹ کا جو کام اچھا لگا انہوں نے صحت کے حوالے سے کام کیا. ڈیرہ غازی خان میں ہاسپٹل بہت بہتر ہوا، یہاں کی خواتین کے لیے الگ سے سیٹ اپ بن رہا ہے اور میڈیکل کی سہولتیں یہاں پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو گئی ہیں. اچھا میڈم بتائیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو شاعری کا بھی شوق ہے، تو یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میرے والد شہید ہیں، پاک آرمی میں وہ تھے اور میں جب پیدا ہوئی میرے والد شہید ہو چکے تھے. اس وقت وہ موجود نہیں تھے اور ان کی شاعری میں نے پڑھی تو بہت خوبصورت شاعری کرتے تھے اور اس کے بعد میں بھی چھپ چھپا کے کر لیتی تھی، لیکن کہانی لکھنا مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا. تو اس وجہ سے میرے افسانوی مجموعے ہیں اور 6 میری تحقیق اور تنقید کی کتابیں ہیں اور یہ سفر ابھی جاری ہے، دیکھیے کہاں تک پہنچتا ہے.
تو اس پہ جو آپ کے افسانے 6 آ چکے ہیں، اس پہ اس کی آپ کی کتابوں کی رونمائی وغیرہ یہیں ڈیرہ غازی خان میں یا اس کے علاوہ بھی کہیں پر؟ زیادہ تر ڈیرہ غازی خان میں ہوئی ہے، لیکن ایک کتاب میری 36 گھنٹوں میں سے 15 منٹ اس کی اسلام آباد میں عالمی سطح پہ ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا بھر سے ترقی پسند مصنفین نے شرکت کی تھی، اس وقت کے حکومتی عہدیداروں نے بھی شرکت کی تھی، جہانگیر بدر صاحب بھی آئے تھے، اعتزاز احسن صاحب بھی آئے تھے، اور بھی کئی لوگ تھے، تاجدار عادل صاحب تھے جنہوں نے اس کتاب کی رونمائی میں شرکت فرمائی تھی۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا اس سارے مراحل میں آپ کی جو زندگی کا جو سفر گزر رہا ہے، اس میں کن کن کٹھن مراحل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جو آج بھی اگر آپ کو یاد آئے تو وہ کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں؟ زندگی کا سفر یقیناً سب کے لیے کٹھن ہوتا ہے۔ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی ہوئی۔ والدہ میری اس وقت جسٹ 18 سال کی تھی جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میری والدہ نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ ہم 2 بہنیں تھی، بھائی نہیں تھے، اور انہوں نے اپنی عمر ہم پہ وار دی۔ 42 ایئرز میں ان کی اپنی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جس قدر ہو سکا ہماری فیملی نے ہمیں سپورٹ کیا، مطلب کیئر کیا۔ میرے ماموں تھے، نانا تھے، چچا تھے، سب نے خیال رکھا۔ میری بڑی بہن جو کہ مجھ سے صرف 2 سال بڑی ہیں، میری والدہ کی وفات کے بعد اگلے دن ہی مجھے فیل ہونے لگا کہ وہ میری ماں بن گئی۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا فائنینشلی، حالانکہ وہ اس وقت خود ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ تھی۔ انہوں نے اپنی اس وقت پڑھائی چھوڑی اور جاب شروع کر دی، اور مجھے انہوں نے ماسٹرز کرایا، پھر بعد میں پی ایچ ڈی میں مجھے سپورٹ کیا، اور میرے لیے زندگی میں ہمیشہ وہ سورس آف انسپائریشن رہی ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ہماری نسل ہے اس کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے ایم نیوز ایچ ڈی کے حوالے سے؟ کوئی ہمارے آج کے بچوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں، ریوارڈ رب پہ چھوڑ دیں، وہ آپ کو ضرور دیتا ہے۔ بہت شکریہ میڈم۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی میڈم راہدہ قاضی صاحبہ، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اسٹرگل کرتے رہنا چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی بہتری لے کے آتا رہتا ہے اور مینج ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے، تب تک اللہ نگہبان۔ کہ ان